اوپر خوف طاری ہو جائے اور ڈر جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ولایت علی کے سے دامن کو چھوڑ دے اور تمہارے حلقے میں چلا جائے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہے تو علی کی محبت میں زندہ رہے، اگر دنیا سے جائے تو علی کی محبت میں جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ زندہ رہے تو علی کی محبت میں، اور اگر جائے تو علی کی محبت میں۔ تو زندگی کا معیار یہ نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، زندگی کا معیار یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کیسے ہوا۔ آیا اس دنیا سے با ایمان گیا یا بے ایمان گیا؟ بڑے ہی دنیا کے رنگینیوں میں مصروف ہو کر ہر چیز کو وہ بلند سمجھ رہا تھا اور بڑی سمجھ رہا تھا، اس میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی حقیقت کی طرف متوجہ ہوا، باطل کا دامن چھوڑا اور حقیقت کی آواز پر، حق کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حق کے پیروکار کے پاس آ گیا۔ ایسی ہی ذات کا نام حور علیہ السلام ہے۔ بعض مورخین کہتے شب عاشور، بعض کہتے صبح عاشور۔ امام حسین علیہ السلام کی قافلے میں جا کر ملے کہ اس وقت سے پہلے کہ جب تک وہ امام حسین سے ملے حر لعنت اللہ تھے، لیکن جیسے امام حسین سے ملے علیہ السلام بن گئے، یعنی لعنتوں کے مستحق تھے، لیکن اب جیسے ہی امام حسین سے ملے رحمتوں کا نزول ہونے لگا، رحمتوں کے دروازے کھلنے لگے۔ حر نے کیا کیا کہ حر جب تک یزید کے لشکر میں تھے تو یزید کو بڑا سمجھ رہے تھے، یزید کو بلند سمجھ رہے تھے، اونچا سمجھ رہے تھے۔ ایک بات سے مثال واضح کرتا چلوں کہ جب انسان خود پستی میں ہوتا ہے، خود گہرائی میں ہوتا ہے، تو اسے ہر چیز بڑی نظر آتی ہے۔ اب میں مثال سے بات واضح کر رہا ہوں۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی انسان ہمارے سامنے 3-4 مالا منزل پر چڑھ کے اگر ہمیں دیکھے تو ہم اس کی نظروں میں چھوٹے نظر آئیں گے، اور ہم اس کو اگر اوپر کی طرف دیکھیں کہنے لگے بڑی بلندی پر ہے، بہت اونچائی پہ ہے۔ اور اگر ہم اب یہاں سے اٹھ کے ہم بھی ایک برابر میں 6 مالا منزل بنی ہوئی ہے یا 8 مالا منزل بنی ہوئی ہے، اب اس پر جا کر کھڑے ہو کے اسے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ جسے بلند سمجھ رہے تھے وہ تو ہم سے بھی پست ہے، ہم سے بھی نیچا ہے، ہم سے بھی گرا ہوا ہے، ہم سے بھی گھٹیا ہے۔ تو یعنی جب تک انسان پستی میں رہتا ہے، نیچائی پر رہتا ہے، تو اپنے سے جو بھی بلندی پر ہو اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو حر بھی یزید کے لشکر میں جب تک تھے وہ یزید کو بڑا سمجھ رہے تھے، یزید کے لشکر کو بڑا سمجھ رہے تھے، یزید کی حکومت کو بڑا سمجھ رہے تھے، یزید کی حیبت کو بڑا سمجھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی یزید اور یزیدیت کے تاج کو ٹھوکر ماری، حسین کے قافلے میں داخل ہوئے، ایمان کے قدموں پر جا کر گرے، اپنی بلندی کے معراج پر پہنچے۔ اب سمجھ گئے کہ جہاں میں اب تک تھا یزید بھی چھوٹا تھا، اس کی حکومت بھی چھوٹی تھی، اس کا جاؤ حشم بھی چھوٹا تھا، اگر بلندی ہے تو حسین کے قدموں میں ہے، اگر بلندی ہے تو حسین علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو یہ جہاں امام یا نبی کا امتحان ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ امت کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اسی ذہن میں گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ تو جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے
وہ امام اور نبی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. بس ایک فکر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور نتیجہ دے کے مجلس سے رحمت کرتا ہوں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک انسان کا اپنا نظریہ ہے. بہت سے تو اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کبھی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، خمس دو یا نہ دو، زکات دو یا نہ دو، امر بالمعروف کرو یا نہ کرو، ماں باپ کے حق ادا کرو یا نہ کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو یا نہ کرو، کہ جب بھی امام آواز دیں گے ہم اپنی ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا نظریہ ان کے ساتھ. لیکن میں ایک پیمانہ اور ایک بات اپنا نظریہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور بس ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے اس پیمانے پر تولے کہ آیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب کل ہمارا وقت کا امام، یعنی کل جب ہم اس آزمائش گاہ سے گزر کر اپنی منزل کمال پر پہنچنا چاہیں گے، تو آیا ہم نے امتحان گاہ میں صحیح سے کاپی لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے. آپ نے بھی یہ بہت بار حدیث سنی ہوگی، اور جو اہل مطالعہ اہل شوق ہیں انہوں نے پڑھی بھی ہوگی، جیسے مول صاحب دونوں، کہ جو شیعہ ہیں ہم اور آپ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے دعوے کا اعلان کرتے ہیں، اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں اور ان کے شیعہ جنت میں جائیں گے. آپ نے بھی سنا اور ممبروں سے بھی خوب جنت ملتی ہے، چاہے وہ کبھی ایک نعرے کے بدلے مل جاتی ہے اور کبھی کسی چیز کے بدلے میں مل جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، میں ایک پیمانہ بتا رہا ہوں. تو اس حدیث کو پڑھا اور اپنی سوسائٹی کے اوپر نگاہ کری، اپنے معاشرے کو اوپر کا ادھر تو معصوم کی یہ حدیث اور ادھر قرآن کی آیات اور معصوم کی حدیث. فلاں گناہ کرنے والا، نماز کی مثلا ہلکا سمجھنے والا ہماری شفاعت کو اصلاً پہنچے گا ہی نہیں. فلاں گناہ کرنے والا جنت کی خوشبو سونگے گا ہی نہیں. اور ادھر ہم جو ہے یہ حدیث بھی ہے کہ شیعہ جو ہے جنت میں جائیں گے. آخر مسئلہ حل ہو تو کیسے ہو؟ کیونکہ ہماری جان قربان دونوں حدیثیں، دونوں باتیں سچ، لیکن حل کیسے ہو، سمجھا کیسے جائے کہ ان دونوں باتوں کو کیسے حل کیا جائے. تو یہ سوال لے کے میں اپنے استاد کے پاس گیا. میں نے کہا استاد ایسے ایسے مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا، اپنے لفظوں میں تھوڑا بڑھا چڑھا کے اس میں بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا تم نے گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ گلاب کا پھول. کہا گلاب کا پھول دیکھا ہے. کہا کہ یہ گلاب کا پھول جب تک درخت سے اتصال رہتا ہے تو اس کے اندر آثار حیات رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی درخت سے اس کا اتصال ختم ہوا مردگی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کہ جب تک اس کا اتصال اس درخت سے رہتا ہے کتنے ہی طوفان آئے یہ تھوڑا سا اس طوفان کے رخ پر جاتا تو ہے لیکن درخت اسے پھر اپنی جگہ پر لے کے آ جاتا ہے. اس کا اتصال جب تک درخت سے باقی رہتا ہے تب تک اس میں حیات باقی رہتی ہے. اور کہا جب اس کا اتصال درخت سے ختم ہو جائے تو ہر آنے والی ہوا اپنے رخ پر بہا کے لے جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے وہاں لے جا کے چھوڑ دیتی ہے. ہر گزرنے والا اپنے قدموں تلا روند کے رکھ دیتا ہے اور جب تک اس کا اتصال درخت سے رہتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اپنے قدموں تلے روند دے. ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. ایک سلوات بھیجا محمد والا. جب تک امام سے اتصال باقی رہے تو
اسلام سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ پورے ٹیررزم سے، پورے آتنکواد سے یہ کہتا ہوں کہ سارے کے سارے سیریا میں آ کر جمع ہو جائے، میں ان کا وہی حال کروں گا جو علی نے خیبر و خندق میں یہودیوں کا کیا تھا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ چونکہ امام سے اتصال باقی ہے، خود کا بھی سر بلند اور پوری قوم کا بھی سر بلند ہے، اور خاتنہ دعویٰ نہیں کیا، اتنی پکڑ کے مار لگائی ہے کہ سیریا کی حدودوں میں مردوں کی شکل میں تو داخل ہوئے، لیکن جب بھاگنے لگے تو اب مردوں کے لباس میں نہیں گئے بلکہ عورتوں کے لباس میں بھاگے۔ تو جب تک امام سے اتصال ہے، حیات باقی ہے، روح باقی ہے۔ کیا وہ گلاب کا پھول ہے؟ آپ نے لیا، اس کو توڑا، اور ابھی اس کے اندر خوشبو ہے، تازگی ہے، اور دیکھنے والا ہر انسان اس کی اس خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے، کبھی اپنی ناک کے قریب لاتا ہے، کبھی اپنی جیب سے لاتا ہے، جیب پہ لگاتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک کردار ہے کہ جو مہک رہا ہے، ہر انسان کو اپنی طرف جذب کر رہا ہے اور اپنی طرف اس میں کشش پیدا کر رہا ہے کہ انسان اس کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ لیکن اگر آپ اسی گلاب کو لے کر غلاظت کے اوپر ڈال دیں، کتنا ہی خوبصورت گلاب ہوگا، کتنا ہی اچھا گلاب ہوگا، کوئی اسے اپنے قریب لانا پسند نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ اس گلاب کو اسی غلاظت پر پڑا رہنے دیں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ اب وہ گلاب گلاب نہیں رہے گا، بلکہ اس میں بدبو آنے لگے گی، غلاظت کی شکل اختیار کر لے گا۔ کہ بس اسی طرح گناہ ہے، رجس، برائی، گندگی کا جب کوئی انسان گناہوں میں غرق ہو جائے، اور کہا جو اس کے اندر ایک فطرت میں ایک کلمت رکھی گئی تھی اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، لیکن مسلسل گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد اللہ اس صفت کو اس کے اندر سے، اس کے ادار کے اندر سے اس کو چھین لیتا ہے، اب اس میں بدبو آنے لگتی ہے، کوئی پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ لیکن جن کے کردار مہکتے رہتے ہیں ان سے ہر ایک انسان اپنا رابطہ جوڑنا چاہتا ہے، اور جس کا جتنا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اسی کا کردار اتنا مہکتا ہے۔ اور اہل بیت نے جن کے کردار کو جتنا مہکتا ہوا دیکھا ان کو ایسی ایسی سندیں دیتی چلی گئی۔ کسی کو کہا سلمان تم 10ویں درجے کے مسلمان ہو، کسی کو کہا 9ویں درجے کا مسلمان ہو، کسی کو کہا تم حق کو باطل کا معیار ہو، اور کوئی ان کے در پہ آیا تھا کہ جو بیزر تھا اس کو گزر بنا دیا۔ ایک سلام بھیجے محمد والا۔ ہر انسان اب دیکھے اور بس اب خود فیصلہ کرے، کیا میرے اندر اب یہ باقی ہے کہ جب میرے وقت کا امام مجھے آواز دے گا تو کیا میں اس کی آواز پہ لبیک کہنے کے لائق؟ بس ایک شعر کہہ کے اور بات کو ختم کروں۔ اس کے لفظوں میں شاید مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے، لیکن مفہوم جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے۔ بس ہر انسان اب خود آزمائش کرے، خود امتحان کرے، اگر جب میرے گناہوں کی طرف آنکھیں بڑھیں، گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھے، گناہ کی طرف قدم بڑھے، گناہ کا ارادہ کروں، اگر میرا ضمیر
مجھے ٹوک رہا ہے اور جھنجھوڑ رہا ہے تو ابھی میرا ایمان سے اتصال باقی ہے. اور اگر ضمیر جھنجھوڑنا ٹوکنا چھوڑ دے تو اب سمجھ لینا کہ اب حسینی نہیں یزیدی ہے. ایک سلوات بھیجے گا محمد والا. بس یہ ایک پیمانہ ہے, یہ ایک پیمانہ جس کو محسوس کرے کہ ارتکاب جرم پر میرا ضمیر اگر مجھے ٹوک رہا ہے تو بس سمجھ جائے کہ ابھی میرا امام سے کچھ رابطہ باقی ہے, کہیں نہ کہیں ہدایت کے امکان باقی ہیں. اور اگر یہ ضمیر ٹوکنا چھوڑ دے, جھنجھوڑنا چھوڑ دے, بیدار کرنا چھوڑ دے تو بس اسے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر خود ہی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. کہا کہ اب میرا نہ اس دنیا میں کچھ اٹھنے والا اور نہ وہاں تو کوئی خریدار ہے ہی نہیں. تو ایک سلوات بھیجے گا محمد والے تو ہر وقت ہر زمانے کا امام, ہر نبی, ہر ہادی اپنے زمانے میں لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا رہا. اب جس نے اس سچے امام اور سچے ہادی کی آواز پر لبیک کہا تو وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اس کی آواز سے لبیک نہ کہا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں تو ذلیل ہوگا ہی ہوگا. کربلا والے بڑی تعداد میں کم ہو لیکن اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہا تو قیامت تک کے لیے سرفراز ہو گئے. اور جو لاکھوں کی تعداد میں تھے امام کی آواز کو انسنا کر رہے تھے اور امام آخری وقت تک انہیں آواز دے رہے تھے, وہ لاکھوں ہونے کے باوجود بھی قیامت تک لعنت کے مستحق بن گئے. تو امام پوری عرب سے ان چنندہ کردار کو لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے. اب یہ آزمائش کہاں تھی, یہ امتحان کہاں تھی جہاں امام کے ساتھ امام کے صحابیوں اور امام کے چاہنے والوں اور امام کے امتیوں کو بھی اس امتحان سے گزرنا تھا. تو جس نے یہ امتحان صحیح سے دیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اس امتحان میں شریک نہ ہوا, اس امتحان سے چھوڑ کے بھاگ گیا, ان مہکتے ہوئے گلاب کی طرح کرداروں کو لے کے کربلا میں آ گئے. اور جب کربلا میں آ گئے ادھر بدبودار کردار جمع ہونا شروع ہو گیا, رجس جمع ہونا شروع ہو گیا. اب اس رجس نے ان کے خیموں میں یا تو بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی یا قرآن اور نماز کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی. امام رات کی تنہائی میں مقتل کی طرف چلے اور سب سے یہ کہہ کے چلے کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے. امام مقتل کی طرف بڑھے جا رہے ہیں تو امام نے پیچھے سے کسی آنے کی آہٹ کو محسوس کیا. امام نے مڑ کر کہا کون ہے کہ جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ کہا مولا میں ہلال بن نافع. کہا ہلال جب میں نے سب کو منع کیا تھا تم کیوں آئے؟ کہا